يزفنا يشدو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سابقہ کلاس میں حروف مرکبات کو پڑھا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم شکل نقطوں کی پہچان کی اور ساتھ ساتھ مخارج کو بھی سمجھا. آج کی ہماری کلاس ہے حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات کیا ہیں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے اسلامی بہن بھائیوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کو خوشحالی سے پڑھ پائیں. تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ تو آج ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات میں کون سے قاعدے پائے جاتے ہیں. لیکن آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مد لازم، حرفی مثقل اور حرفی مخفف جو ہیں اس میں کیا ہے. اس میں مد لازم کا تعلق حروف مقطعات سے ہے. کس کے ساتھ ہے؟ حروف مقطعات کے ساتھ ہے. وہ قرآن مجید کے اندر زیادہ تر نہیں ملیں گے، کچھ قلیل ہیں یعنی بہت کم ہیں. تو اب آپ کو یہ سمجھنا بالکل آسان ہوگا کہ حرفی مثقل اور حرفی مخفف جو ہیں وہ صرف حروف مقطعات کے اندر ہی پایا جائے گا. اب آپ کے من میں یہ سوال ہوگا کہ حروف مقطعات کے اندر کیسے؟ کیونکہ دیکھیں حروف مقطعات ہی ایسے حروف ہیں جہاں پر ہم الگ الگ حرف کو ادا کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ جب ہم سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم سٹارٹنگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں الف لام میم. تو جب ہم الف لام میم کو پڑھتے ہیں نا تو ہم الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں اور میم کو الگ پڑھتے ہیں. تو ہم اس کو ملا کر نہیں پڑھتے ہیں. تو اگر ہم الف لام میم کو ملائیں گے تو یہ علم بنے گا. جیسے سورۃ شرح کے اندر ہے الم نشرح لک صدرک، تو وہاں علم کرتے ہیں ہم. جیسے کہ سورۃ فیل کے اندر بھی پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک. تو ہم وہاں پر ایسے کرتے ہیں یعنی ہم وہاں پر الف لام میم حمزہ لام میم کو ملاتے ہیں تو علم بنتا ہے. لیکن ہم حروف مقطعات کے اندر الف لام میم الگ الگ پڑھتے ہیں. الف الگ، لام الگ، میم الگ. اب ظاہر سی بات ہے یہ حرفی ہے. کیوں حرفی ہیں؟ کیونکہ ہم یہاں پر حرف حرف کو ادا کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے حرفی مثقل حرفی مخفف کہا جائے گا وہ صرف حروف مقطعات کے اندر ہی پایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم الگ الگ حرف کو ادا کرتے ہیں. کلمے کے اندر نہیں آئے گا کیونکہ کلمے کو ہم جوڑ کر پڑھتے ہیں اور ہم حروف کو ملاتے ہیں تو کلمہ بنتا ہے. تو کلمے کے اندر صرف کلمی مثقل کلمی مخفف آ سکتا ہے. لیکن حروف مقطعات کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں اور انہی کے اندر جو ہیں حرفی مثقل حرفی مخفف آ جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم سب سے پہلے یہاں پر مد لازم حرفی مثقل کے قاعدہ کو جانیں گے. بالکل ایزی ہے کیونکہ اس کا تعلق حروف کے ساتھ ہے. تو مد لازم حرفی مثقل کا قاعدہ ہے کہ حرف میں اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے مد لازم حرفی مثقل کہا جائے گا. اب یہ مثال آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ مثال آپ کو سورۃ بقرہ کے اندر ملے گی. جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں الف لام میم، تو الف لام میم جب آپ پڑھتے ہیں نا تو الف کو آپ جانے دو کیونکہ الف کو ہم سیدھا ادا کرتے ہیں. تو لام اور میم کو ہم کھینچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لام کے اوپر بھی مد والی حرکت ہے اور میم کے اوپر بھی مد والی حرکت ہے. لیکن یہاں پر یاد رکھنا لام اور میم کو یہ ہم کیا بتائیں گے؟ یہاں پر اس کے اندر جو مد پائی جاتی ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم اس کو لکھیں گے الگ الگ سے لام میم تو ایسے ہے نا یہ پورا کہ الگ الگ میں نے اس وجہ سے لکھا تھا کہ ہم لام کو الگ میم کو الگ نکال سکیں. تو اب یہاں پر لام کا جو میم ہے نا دوسرے والے میم کی اس میں ضم ہو گیا ہے نا یعنی مل گیا. تو جب ہم اس کو اکٹھا لکھتے ہیں نا
تو ہم خالی لکھتے ہیں الف لام میم. تو لام کے میم کو ہم بعد والی میم میں مدغم کر دیتے ہیں، تو اسی کو ہم اسی تشدید کے اندر ساکن بھی آ رہا ہے اور اپنا متحرک بھی آ رہا ہے زبر کے ساتھ. اس لام میم کے اندر جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے. کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہے. لام زبر الف ہوتا ہے لا، تو الف کیا ہوا؟ خود بخود مدہ ہوا. کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا. الف مدہ کے بعد میم مشدد ہے، اور میم مشدد کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی سکون اصلی بالتشدید ہے. تو ظاہر سی بات ہے، قاعدہ بھی یہ ہے کہ جب کسی حرف کے اندر الف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو تو اسے حرفی مثقل کہا جائے گا. ظاہر سی بات ہے، الف لام میم جو ہے اس کے اندر جو مد پائی جاتی ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے. تبھی ہم کرتے ہیں الف لام میم، تو ہم وہاں پر طول کرتے ہیں یعنی مد لازم کو ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر مد لازم کی کون سی قسم پائی جاتی ہے؟ ہاں، مد لازم حرفی مثقل کیوں تشدید کے ساتھ ہے. مثقل کہتے ہیں تشدید والے کے ساتھ. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ سمجھ میں آ گیا. جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم کے اندر وہاں پر بھی مد لازم حرفی مثقل ہی پایا جاتا ہے. اب چلیے مد لازم حرفی مخفف کی جانب. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ سمپل ہے، یہی والا ہے سیم، کہ حرف کے اندر اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم ہو تو اب اس میں تشدید نہیں ہے، غیر تشدید ہے. یعنی سکون اصلی بالجزم ہو. وہ مثال کہاں ملے گی آپ کو؟ جیسے ہم سورۃ قلم پڑھتے ہیں. سورۃ قلم کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ نون سے. نون والقلم وما یسطرون. تو جب ہم نون پڑھتے ہیں نا، نون یہاں پر کیا ہے؟ نون کے اندر تو کوئی تشدید نہیں آتی، تو یہاں پر خالی آپ کو جزم ملتی ہے، سکون اصلی ملتا ہے. تو اس کے اندر جو یہ مد ہے نا، یہ مد لازم حرفی مخفف ہے. کیسے؟ جیسے ہم اس کو لکھیں، نون کو ہم کیسے لکھیں گے؟ نون پیش واو نو. تو واو جو ہے نا بیچ میں، جو واو ساکن ہے وہ مدہ ہے. کیسے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہوا. واو مدہ کے بعد اگلے والے نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، تو یہ سکون اصلی بالجزم ہے. تو اب یہاں پر یہ قاعدہ جو ہے یہ مد لازم حرفی مخفف کہلائے گا، نہ کہ حرفی مثقل. یاد رکھنا اس بات کو. جیسے میں دوسری مثال دوں آپ کو، جیسے سورۃ قاف. سورۃ قاف کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں پر بھی یہ کرتے ہیں، قاف والقرآن المجید. تو ہم وہاں پر بھی کاف کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں. تو وہاں پر جو وہ قاف ہے وہ بھی مد لازم حرفی مخفف ہی ہے، کیونکہ اگر ہم قاف کو لکھیں گے نا تو ہم کیسے لکھیں گے؟ قاف زبر الف قا. تو قاف زبر الف قا، تو قاف پر جو زبر آیا تو الف اس کے بیچ میں کیا آیا؟ حروف مدہ. تو جو الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد کیا آیا؟ فا کے اوپر سکون آیا، تو یہ سکون اصلی بالجزم ہے. تو اب یہ مد کون سی مد ہے؟ مد لازم حرفی مخفف. تو اس بات کو یاد رکھنا کہ حرفی مخفف اور حرفی مثقل کو کیسے پہچاننا ہے. مثقل کو تشدید کے ساتھ پہچانو گے اور مخفف کو سکون اصلی بالجزم سے پہچانو گے، اور بالکل ایزی ہے. حرفی مثقل اور حرفی مخفف جو ہیں وہ صرف حروف مقطعات کے اندر ہی پایا جائے گا، اور حروف مقطعات جو ہیں وہ بالکل قلیل ہیں، بالکل کم ہیں. حروف مقطعات قرآن مجید کے اندر ان کی تعداد بالکل کم ہے ایز کمپیئر ٹو کلمات. کیونکہ کلمات زیادہ ہیں تو کلمی مثقل، کلمی مخفف آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے. لیکن حرفی مثقل،
حرفی مخفف وہ جو ہے آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ حروف مقطعات کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، آپ کو حرفی مثقل اور حرفی مخفف بھی اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا حرکات کا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔